بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسرائیلی فلائٹ اسرائیل سے ابوظبی پہنچی ہے، جس میں امریکن اور اسرائیلی ڈیلیگیشن موجود ہے، جو UAE کی حکومت سے F-35 دینے کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس تعلقات کی وجہ سے اسلامی دنیا کو کیا چیلنجز پیش آئیں گے اور پاکستان کو کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، لائک اور شیئر کرتے ہیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ شکریہ۔ UAE نے باقاعدہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور وہ اسرائیل کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس اور سیکیورٹی الائنس پر بھی الائنس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تو ایک بہانہ ہے کہ F-35 دیں گے تو اسرائیل کو تسلیم کر دیں گے، ورنہ نہیں۔ اگر سعودی عرب کی بات کریں تو حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب بھی تسلیم کر چکا ہے، اسی لیے تو سعودی عرب نے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر فرض کریں سعودی عرب کہتا ہے کہ میں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، تو پھر اس نے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت کیوں دی؟ اسرائیل کو چاہیے تھا نا کہ جب UAE نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا تب وہ انکار کرتا، اس کو قائل کرتا، UAE سے بات کرتا کہ ابھی آپ اس کو تسلیم نہ کریں، لیکن اس نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ حالانکہ ترکی کی بات کریں تو ترکی نے فوراً یہ پوائنٹ ریز کیا کہ اگر UAE نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو ہم دبئی سے اپنے تعلقات ختم کر دیں گے۔ اگر ہم اسرائیل کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو فلسطین پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالنے اور ان کا قتل عام کر کے وہاں اپنی بستیاں قائم کر لیں، اور یوں اسرائیل ماڈل وجود میں آیا، کیونکہ اسرائیل نے فلسطینیوں کا قتل عام کیا، وہاں کے لوگوں کو بے آباد کیا اور ان کی جتنی بستیاں تھیں ان کو ختم کر کے اپنی بستیاں وہاں پہ بنا لیں، اور اس طرح پھر آہستہ آہستہ یہ اسرائیل بڑھتا گیا اور فلسطین کم ہوتا گیا۔ اب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ اس سے اسلامی ممالک اور اسلامی دنیا کو کیا کیا چیلنجز آ سکتے ہیں اور کون کون سا اسلامی ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے اور کون سا نہیں کرے گا۔ اگر ہم دیکھیں تو تقریباً سارے ممالک سوائے چند ایک کے اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ جو ممالک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے ان میں ترکی ہے، پاکستان اور ملیشیا ہے، اور ایک یا دو اور ہوں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ آہستہ آہستہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، اور آنے والے دنوں میں یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اصل میں اسرائیل کا مقصد کیا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں آئے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل بنانا، کیونکہ گریٹر اسرائیل میں شام، لبنان، یمن، سعودی عرب سارا سوائے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے، ایران، عراق، یہ سارے علاقے آتے ہیں۔ تو یہودی چاہتے ہیں کہ وہ سارے علاقے کو حاصل کریں اور وہاں پہ اپنا گریٹر اسرائیل بنائیں، جہاں آ کے سارے یہودی آباد ہو جائیں۔ تو یہ اس کا پلان ہے، اس لیے وہ مڈل ایسٹ میں آیا ہے تاکہ مڈل ایسٹ والوں سے سب سے پہلے رابطے قائم کرے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان کے اوپر کنٹرول حاصل کرتا جائے۔ تو مڈل ایسٹ گریٹر اسرائیل کے پلان کو مکمل کرنا چاہتا ہے اور مسجد اقصیٰ کی جگہ تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ یہ مقصد ہے جی اسرائیل کا کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا جائے اور اس کی جگہ تھرڈ ٹیمپل بنا دیا جائے، کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک تھرڈ ٹیمپل نہیں بنتا تب تک ان کا مسیحا اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ وہ مسیحا کسے کہتے ہیں؟ وہ دجال کو مسیحا کہتے ہیں۔ اور دجال کیا ہے؟ دجال وہ ہے جو اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا اور پوری دنیا کا چکر لگائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بٹھائے ہوں گے کہ وہ وہاں نہ جا سکے گا۔ یہ مقصد ہے۔ اور اس کے علاوہ UAE سے تعلقات بڑھانے کا کیا مقصد ہے؟ اس سے پاکستان کو کیا خطرہ ہے؟ UAE سے سیکیورٹی الائنس بھی ہو گیا، انٹیلیجنس الائنس بھی ہو گیا ہے UAE کا اور اسرائیل کا۔ اس کا مقصد کیا؟ اس کا مقصد ہے اسلامی دنیا کی جاسوسی کرنا، بالخصوص پاکستان کی جاسوسی کرنا، پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا، اور کوشش یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے ختم کر دیں۔ لیکن الحمدللہ پاکستان پر اللہ اور اس کے رسول کا بہت فضل و کرم ہے، اور پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہ گیا اور اس کو کبھی بھی کوئی ختم نہیں کر سکے گا، کیونکہ
پاکستان افغانستان سے ہی وہ فوج جو جائے گی جو ہند کی طرف چڑھائی کرے گی، اور اس کے بعد جانے کے بعد حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کے دجال کا مقابلہ کرے گی۔ یہ فوج پاکستان اور افغانستان ہی سے نکلے گی۔ بے شک ہم مانتے کہ پاکستان اس وقت بہت غریب ملک ہے، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ لوگوں کے لائف کے سٹینڈرڈ کو اپ کر سکے، لیکن پھر بھی پاکستان کو کوئی دنیا سے ختم نہیں کر سکے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ پاکستان اوپر ہی کی طرف جائے گا، نیچے نہیں آئے گا۔ تو لاسٹ پہ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت کرے، اور ہمیں اس دجالی فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔